اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہینہ شروع ہو گیا ہے تو یہ بڑا برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے. یہ ماہ حرام میں سے ان 4 مہینے ایسے ہیں جس میں جنگ و جدال کرنا منع ہے، لڑائی کرنا، کسی سے دشمنی کرنا منع، کسی کی مخالفت کرنا منع. تو اب اس سے ہم کیا درس حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم تو جنگ میں نہیں ہیں نا، ٹھیک ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ اس مہینے سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے میں ایسے کام جو اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہیں ان سے ہاتھ کھینچ لیں، گناہ سے ہاتھ کھینچ لیں. وہ ایک خاتون نے فون کیا کہ بھائی جو ہے روزانہ ہمارے گھر میں جھگڑا ہو. میں نے کہا ذیقعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا، ماہ حرام ہے، جھگڑا اس میں منع ہے، لہٰذا آپ کم از کم ذیقعدہ کے مہینے میں رک جائیں، ہاتھ کھینچ لیں. 4 مہینے عربوں میں ایسے تھے نا جن میں جنگ کرنے منع تھے: رجب، ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم. حتیٰ کافر جنگ روک دیتے تھے. لیکن وہ انہوں نے پتہ کیا کہ ایک ٹیکنیک نکالی تھی. مثال کے طور پر شوال کا مہینہ نا جنگ انہوں نے شروع کی ہے، اب ذیقعدہ داخل ہوئے نا تو اب نہیں چاہتے تھے کہ جنگ روکے، مہینے کو تھوڑا آگے ٹور دیتے. قرآن نے کہا انما النسy زیادۃ فی الکفر، کہ مہینوں کو جا بجا کرنا، آگے پیچھے کرنا، یہ کفر کا باعث بنتا ہے. جس سے ہوتا ہے نا، اب بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. وہ مسائل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں چاند نہیں دکھائی دیا جی، یا کہیں جلدی کرنا ہوتا ہے کہتے ہیں دکھائی دے دیا جی. ممالک میں ایسے مسائل ہوتے ہیں نا حکومتوں کے، تاکہ جو ہے وہ اپنے مسائل کو حل کر سکیں. اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا. ذیقعدہ، لفظ ذیقعدہ قعدہ عربی میں کہتے ہیں بیٹھنے کو، قعود بیٹھنے کو کہتے ہیں، جلوس بھی بیٹھنے کو کہتے ہیں، قعود بھی بیٹھنے کو کہتے ہیں. ذیقعدہ اس لیے سے کہا جاتا ہے نہیں ایسا مہینہ جس میں جنگ سے بیٹھا جائے، یعنی ہاتھ کھینچ لیا جائے، روک لیا جائے، کیا ہے، سیز فائر ہو جائے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے ذیقعدہ. اب یہ مہینہ برکت و رحمتوں کا مہینہ ہے. اس کے اتوار کو اعمال ہیں، غسل کرنا مستحب ہے. اس کے اتوار کو نماز ایک مخصوص ہے وہ پڑھنی مستحب ہے. پھر 15 ذیقعدہ کو رات کو اس کی شب کو عبادت کرنا، استغفار کرنا، دعا پڑھنا مستحب ہے. 23 ذیقعدہ کو جو اعمال ذکر ہوئے ہیں اور اس دن کا نام داہ الارض رکھا گیا ہے، ان میں سے ایک غسل کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اور امام رضا کی زیارت ہے. 2 رکعت نماز ہے امام رضا کی، اور دعا ہے. کس کو؟ یعنی 23 ذیقعدہ کو. اس کے علاوہ اس مہینے میں جو واقعات ہوئے ہیں ان میں امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے، ان کی ہمشیرہ کی ولادت ہے. 1 ذیقعدہ کو معصومہ کم کی ولادت ہے، اور 11 ذیقعدہ کو ولادت ہے کس کی؟ امام رضا علیہ السلام کی. پھر امام جواد، امام تقی علیہ السلام کی شہادت ہے اس مہینے میں. لہٰذا یہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے. اس میں کوشش کی جائے زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، استغفار کی جائے، دعائیں مانگی جائیں، تاکہ اس مہینے کا پاس رکھا جائے، اس کی جو رسپیکٹ ہے، اس کا جو احترام ہے وہ بجا لایا جا سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ.